السلام علیکم، میں زینت حنیف رحیم یار خان کی رہائشی ہوں۔ میں نے شیخ زید ہاسپٹل کی پرائیویٹ کمپنی میں انیس بردر جنریٹوریم میں نا ایز اے سینٹری سپروائزر اپلائی کیا تھا۔ مجھے نا 3 دن بعد کال آئی تو اپلائی کی اور مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ میں نے انٹرویو دیا اور مجھے نا اسی دن ہی انہوں نے کہا کہ آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے، 2 دن بعد آپ اپنے ڈاکومنٹس لے کر نہ آ جائیں۔ تو 2 دن بعد جب میں نے پوچھا کہ سر کون کون سے ڈاکومنٹس لانے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی سی وی اور اپنے جو سرٹیفکیٹ ہے نا وہ لے کر جگنو چوک آ جائیں ہمارے دوسرے آفس۔ میں جگنو چوک جب گئی ہوں تو دیکھا وہ گھر تھا، سر کا فلیٹ تھا، تو وہاں پہ سر رحیل یونس موجود تھے۔ انہوں نے میرے ڈاکومنٹس لیے اور میرے ساتھ نا بیٹھے بیٹھے ہی وہاں نا نازیبہ حرکات کرنی شروع کر دی۔ وہاں پہ ان کا ایک اور سپروائزر موجود تھا، حسن، اس نے نا دروازے سارے بند کر دیے، انہوں نے میرے کپڑے اتار دیے، میرے ساتھ نازیبہ حرکات کی اور میری نا ویڈیو بنا لی۔ تو جب میں وہاں سے روتے ہوئے باہر نکلی ہوں تو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ کی ویڈیو بن چکی ہے، اگر آپ نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو آپ کی ویڈیو جو ہے نا سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کہا کہ آپ نا ایوننگ ٹائم جاب پر آ جائے، ورنہ آپ کی ویڈیو نا پورا شیخ زید ہاسپٹل دیکھے گا۔ تو میں پھر ایوننگ ٹائم جاب پہ آ گئی ہوں، تو انہوں نے نا اس ویڈیو کی بنیاد پہ میرے ساتھ زنا بالجبر کیا۔ 2 بار انہوں نے مجھے اپنے گھر بلا کے میرے ساتھ زبردستی کی، میرے ساتھ زنا بالجبر کیا، اور 3 بار انہوں نے آفس میں ہی جو شیخ زید میں موجود ہے وہیں پہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا۔ تو جب میں نے دوسرے سپروائزروں کو بتایا کہ سر یہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ایک کاشف سر ہیں جو پروجیکٹ مینیجر ہیں اور ایک زہیب سر ہے ایز اے سپروائزر، میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ جاب ہے اس کے لیے کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اور زہیب سر نے نا کہا کہ آپ میرے لیے بھی لڑکی دیکھ کر دیں، نہیں تو پھر جو ہے نا آپ میرے ساتھ بھی ریلیشن رکھیں گی۔ تو میں نے جب انکار کر دیا، اس کے بعد میں نے کمپنی کے اونر کو کال کی، تو وہیں پہ نا ان کے ایک اور پروجیکٹ ان کے اور سپروائزر ہیں احمد نواز، انہوں نے کہا سر جو ہے نا عدنان سر آئے ہوئے ہیں، اگر آپ انہیں اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کروانی ہے تو ان کے لیے نا 2-3 لڑکیاں ارینج کر کے دیں، نہیں تو پھر وہ نا آپ کی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگی۔ جب میں نے انکار کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے نا مجھے نا اور زیادہ ٹارچر کرنا شروع کر دیا، جان سے مارنے کی نا دھمکی دینی شروع کر دی۔ تو انہوں نے میری فرینڈ جو میرے ساتھ آئی تھی انٹرویو کے لیے نا اس کو نا کہنا شروع کر دیا کہ اس سے بلائیں، اور نہیں ورنہ آپ جو ہے نا آپ کی ویڈیو وائرل کر دی جائے گی۔ جب میں نے انکار کر دیا اور جاب چھوڑ دی تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا آپ کو جان سے مار دیں گے۔ پھر میں ایم ایس کے پاس گئی ہوں، انہیں سب بتایا ہے۔ اس کے بعد میں ہراسمنٹ کمیٹی کے پاس گئی ہوں، میرے سب کو وہاں جا کر بتایا کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، میری ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں۔ میں ڈر سے اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتا سکتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ پولیس میں ایف آئی آر کروائیں۔ جب میں نے پولیس میں ایف آئی آر کروائی ہے تو اس کے بعد 3 دن بعد انہوں نے بھی ایسے مجھے لٹکائے رکھا، میرا میڈیکل نہیں ٹھیک سے کروایا۔ اس کے بعد جو ہے نا میں نے میں ڈی ایس پی کے پاس گئی ہوں، انہوں نے بھی کوئی میرے ساتھ خاص کوآپریٹ نہیں کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا میری سی ایم پنجاب مریم نواز سے اور ڈی پی رحیم یار خان سے اور ڈی سی رحیم یار خان سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے، میرے مجرم جو ہے نا وہ پکڑے جائیں اور میری ویڈیو وغیرہ جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کروائی جائے۔